اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہوئے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کی نکاح میں ہوں، یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ یہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض ادا کر دو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکیں، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نو چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ النساء کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے وراثت کی تقسیم کی بات بھی ہوئی تھی، اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی کو چاہے کتنا ہی مال دیا ہو اب اسے واپس تم کو نہیں لینا چاہیے جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ اب وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس میں حرام کون سے نکاح کن خواتین سے نہیں ہو سکتا۔ تب اس میں بتایا گیا حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، یعنی جنہوں نے تم کو پیدا کیا، یا تمہاری سوتیلی مائیں، اس سے پہلے آیا
کہ سونتیلی ماں بھی تم پہ حرام ہے، اور ماں کے اس کے اندر آ گیا کہ نانی بھی حرام ہے اور دادی بھی حرام، یہ دونوں ماں کی ماں یہ بھی جو ہے حرام ہے اس کے اندر۔ تو ماؤں میں یہ سب آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام کر دی۔ وہ بناتکم، تمہاری بیٹی، تمہاری وہ بیٹی جو تمہارے صلب سے ہوئی ہو، تمہارے گود میں پرورش پائی ہو، تو اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اخواتکم و اماتکم، اور تمہاری بہنوں سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ماں شریک ہو، ایک ماں سے ہی بھائی بہن پیدا ہوئے ہوں یا ایک باپ سے پیدا ہوئے ہوں، تب بھی ان کی نکاح جو ہے آپس میں نہیں ہو سکتے۔ وہ اخواتکم و اماتکم، اور تمہاری پھوپھیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ خالاتکم، اور تمہاری خالاؤں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ بنات الاخی و بنات الاختی، اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ بھی تم پر حرام۔ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جنہوں نے دودھ پلایا ایسی مائیں بھی تمہارے اوپر حرام۔ وہ اخواتکم من الرضاعہ، اور وہ بہنیں بھی جو دودھ شریک ہیں، یعنی ایک ہی دودھ پی لیا، اس کی بیٹی نے بھی پیا، تم نے بھی پیا ایک ہی ماں سے، تو اب یہ رشتے بھی خون کے رشتوں کے جیسے ہیں اسلام کے اندر۔ اور عربستان میں بہت چلن تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے دوسری خواتین سے تو ان کو ریسپیکٹ دیتے تھے، جیسی اپنی ماں کو دیتے تھے ایسی دودھ پلانے والی ماں کو دیتے تھے، اور ان کے بچوں کو اپنا بھائی بہنی سمجھتے تھے، اور قرآن نے بھی کہا کہ اب ان کے نکاح نہیں ہو سکتے۔ امہات نسائکم وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور امہات نسائکم، اور تمہاری ساس، بیوی کی ماں جو ہے، تو پھر بیوی کی ماں بھی نانی دادی سب آگئے۔ وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ بیٹیاں جو تمہارے گود میں پلی ہوں اور جن سے تمہارا جنسی تعلق بھی ہو چکا ہو، ایسی خاتون ہے کہ جس سے آپ کا جنسی تعلق ہو گیا اور اس کی بیٹی بھی ہے، تو اب اس بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن یہ کہ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے، اب وہ کہاں رہے گی، لڑکی بڑی ہو رہی تھی اور اس سے نکاح کرنا تھا ایک شخص کو، لیکن اب کہاں رکھے، تو اس نے کیا کیا، اس کی ماں سے نکاح کر لیا، لیکن کوئی جنسی تعلق نہیں پیدا کیا، گھر میں رکھا، تو بعد میں وہ شخص اس عورت کو طلاق دے کے اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس پہ فقہاء کے درمیان کافی بحث ہے، اور یہ اسلام میں قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے اس سے کوئی سیکسی تعلق نہیں رکھا ہے، جنسی تعلق نہیں رکھا ہے، زن و شو کا تعلق، تو نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَاؤُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ بیٹوں کی بہویں جو تمہارے صلب سے ہو، تمہارے نطفے سے ہوں، سگے بیٹے ہوں، تو سگی بہویں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو بھی ایک ساتھ نہیں جمع کیا سکتا، دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یعنی یہ قرآن کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غفور و رحیم۔ اب دیکھیے یہاں پر بہت کلیئر ہے، ماں میں جیسے میں نے بتایا کہ ان کی والدہ ہیں اور نانی ہیں، دادی ہیں، سونتیلی ماں ہے، سگی ماں ہے، یہ سب آ گئے۔ بیٹیاں بھی آ گئیں، بہنیں بھی آ گئیں جو سگی ہیں، چاہے ماں شریک ہوں کہ باپ شریک ہوں، ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پھوپھیاں یعنی والد کی بہنیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ خالہ ماں کی بہن، ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، اور بھتیجیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بھانجیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ان ماؤں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا جن کا دودھ تم نے پیا ہے، اور جو دودھ شریک بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، پھر میں نے کہا اس میں دادی، ان کی نانی، ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ لڑکیاں جن کی پرورش تمہارے گھروں میں ہوئی ہو اور جن کے ماں کے ساتھ تمہارے تعلقات جنسی پیدا ہو گئے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر یہ تعلق نہ ہوا ہو تو ان کی بیٹیوں سے
اس ماں کو طلاق دے کر ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے صلب سے بیٹے ہیں ان کی بہوؤں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا، یعنی بیٹے کے مرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا ان بہوؤں سے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو بھی تم جمع نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی عورت سے دو لوگ تعلق نہیں رکھ سکتے، یعنی ایک بیٹا ہے، اب بیٹا جو ہے نا، بیٹا بھی اسی عورت سے تعلق رکھ رہا ہے اور باپ بھی رکھ رہا ہے، چاہے جائز ہو کہ ناجائز ہو۔ یہ سماج میں بہت بری بات ہے، اور اسلام نے تو اس کو بہت ناپسند کیا کہ یہ بری حرکت ہے، یہ سماجی رشتے ہی باقی نہیں رہیں گے۔ اور اس نے کیا کیا، جو رشتے حرام ہیں نا اس میں سیکس کا سمبند نہیں رکھا، عزت کا، ریسپیکٹ کا رکھا۔ آدمی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اپنی بہن کی عزت کرتا ہے، اپنی پھوپھی کی، خالہ، خوشی سے آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا، گندا خیال ہی نہیں آ سکتا ان کی ساس ہے یا نانی ہے، دادی ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ ایسی بھائی بہن بھی ہیں تو ان کے اندر بھی ہے۔ اور دوسری کوئی چیز بھی معنی نہیں ہونے چاہیے، پیسہ بھی ہے سمجھو تو ایک بھائی بہت پیسہ والا ہو گیا، ایک بھائی غریب ہے تو بھی ان کے اندر وہ نہیں، پیسے سے کیا، بھائی بھائی ہے نا، امیر رہا تو کیا اور غریب رہا تو کیا، کالا رہا تو کیا اور گورا رہا تو کیا، لنگڑا رہا تو کیا، لولا رہا تو کیا، بڑا رہا تو کیا، بھائی بھائی ہے۔ کیا بھائی میں اس کے واسطے فرق ہو جائے گا کہ ان کے پاس پیسے آ گئے بول کے، یا اس کو کوئی پوسٹ مل گئی بول کے اس کو نہیں کر رہا؟ اسلام بولتا ہے نہیں، یہ بہت فری رشتے ہونے چاہیے، ہے نا، جس میں محبت کا تعلق تھا۔ ہم بچپن میں بھی دیکھتے تھے، اتنے رشتہ دار ہمارے پاس آتے تھے، ہم سب کا ریسپیکٹ کرتے تھے، سب مل کے بیٹھتے، کھاتے، آتے جاتے۔ آج کل ٹائٹ ہو گئی یہ پوزیشن، لوگوں کو ہر ایک کو کام کرنا پڑ رہا ہے، تو لوگ رشتے بھی ذرا کمزور ہو گئے، ورنہ لوگ آتے جاتے ہیں سب کے اندر، تو اس میں کبھی برا خیال آنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا کسی کے اندر ہے تو اس کو جو ہے اسلام نے یہاں پر روکا ہے۔ پھر کہا کہ وہ عورتیں بھی جس کو جو دودھ پلاتی ہیں تو اب ماں ہی ہو گئی، اس کا خون بن گیا، دودھ سے ہی خون بنتا ہے، اب خون ہو گیا تو خون کے رشتے کیا، دودھ کے رشتے کیا، وہ بھی جو ہے ایک جیسے ہو گئے۔ ایک مسئلہ صرف اس کے اندر یہ ہے کہ ایسی عورتیں جس کی بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، ان سے آپ نے نکاح کیا لیکن آپ نے ان سے جنسی تعلق نہیں رکھا اور شادی کی، تو پھر اس میں اجازت ہے۔ مگر یہ بات بھی صحیح ہے، کہا گیا کہ ایک شخص نے کسی عورت کی چھپے ہوئے حصے دیکھ لیے تو یہ فقہ کے اندر بھی ہے کہ پھر اس کی ماں بھی حرام ہے اور اس کی بیٹی بھی حرام ہے۔ کسی ایک خاتون سے تعلق ہو گیا، آپ چاہے جائز ہوا تھا ناجائز ہو گیا، اب جو ہے نا اب اس کی بیٹی بھی حرام ہو گئی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے۔ اب بتاتے ہیں کرائم پیٹرول وغیرہ میں ایسا کرتے ہیں لوگ، بعد میں کیا قتل، غارت گیری، خون، کہاں تک وہ معاملہ جاتا ہے، اور آخری میں کتنی نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور عورت کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیٹے سے بھی تعلق رکھے اور باپ کے ساتھ بھی تعلق رکھے۔ یہ اس بات کو اسلام نے یہاں پر روکا ہے۔ پھر بتایا کہ سگی بہوؤں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید جو منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کے اہلیہ تھی اور بعد میں امہات المومنین میں سے آ گئیں، تو لوگوں نے یہی کہا کہ پھر وہ بہوؤں سے کیسا ہوا؟ تو بتایا وہ بہویں جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے بیٹے کی بہویں۔ اب منہ بولا تھا تو منہ بولوں کا یہاں کہیں ذکر نہیں ہے کہ تمہاری منہ بولی بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں، یہ ہیں، حالانکہ ان سے بھی گوشے پردے کے اندر جو ہے الگ نیم ہے۔ اب ایک منہ بولا بیٹا ہے تو ماں کے ساتھ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ وہ اس کی سگی ماں کی جیسی رہے گا، ہے نا، مگر اس کے قانون کیسے ہوں گے وہ پھر اس کے اندر کافی ڈیٹیل ہے، فقہا ہیں، فقہا کے اندر درمیان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الگ ہے موقف، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا الگ ہے، اس پہ گفتگو ہیں، اور الگ الگ فقہ کے اعتبار سے آپ جس فقی کو مانتے ہیں اس کے مطابق جو ہے اس پہ عمل ہوگا۔ لیکن اور دو بہنوں کو بھی نہیں جمع کرنا، تو ایک اصول یہ، دو بہنوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی سے بھی ایک ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک اصول ایسا ہے، اگر وہ دو عورتوں میں سے کوئی ایک مرد ہوتا ایک عورت ہوتی تو ان کا نکاح ہو سکتا تھا، تو ایسے دو کو نہیں کر سکتے آپ، جہاں نکاح نہیں ہو سکتا تھا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ پھوپھی اور بھتیجی ہے، تو اگر آپ بھتیجا ہوتے تو نکاح ہو سکتا تھا کیا؟ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے کوئی شخص پھوپھی اور بھتیجی سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، خالہ اور بھانجی کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے، دو سگی بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ جو ہے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے سمجھنے کی۔ اور کہا کہ لیکن قرآن کی آیتیں اترنے سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، ان اللہ کان غفورا رحیمہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب فرمایا
والمحصنات من النساء، اور وہ عورتوں سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، کسی اور کی نکاح میں ہے وہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک عورت ہے نکاح میں تھی، اس کو بھگا کے لے کے جا کر کوئی شادی کر رہا ہے، اس کے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلا نکاح ٹوٹ نہ جائے، عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، کوئی دوسرا نکاح جو نہیں ہو سکتا، یہ اصولی بات کہی گئی۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہارے قبضے میں آئے، جنگ میں آ گئی، اب جنگ میں آ گئی، ایک طرف اسلامی حکومت تھی، ایک طرف وہ تھا، اور پہلے جنگ کے رول یہ تھے، پوری دنیا کے اندر جو جنگ کے مسلم رول یہ تھے کہ وہ جو آتے تھے وہ غلام ہوتے تھے، وہ خواتین جو آتی تھی پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا تھا ادھر۔ تو ملکت ایمانکم یعنی جو اب قبضے میں آ گئی عورتیں، گو کہ وہ شادی شدہ تھیں ادھر، اب مگر یہاں کیا کریں گی، کتنے برسوں تک وہ یہاں رہنا ہے۔ اچھا، اس کا بھی قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو قبضے میں آ گئی عورتیں، تو جنگ میں جو عورتیں آتی تھیں پہلے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ خلیفہ کے پاس چلی جاتی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ملکیت میں دی جاتی تھیں پہلے کہ بھئی آپ اس کا فیصلہ کریں۔ تو وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ عورتوں کو پیسے لے کے چھوڑ دینا ہے، کیا فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے، تو ان کے شوہر آتے تھے، فدیہ وغیرہ دیتے تھے، ان خواتین کو لے کر جاتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا مسلمانوں کے بھی کچھ لوگ پکڑے جاتے تھے، مرد اور خواتین جنگی قیدی رہتے تھے، تو جنگی قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں بھی وہ عورتوں کا استعمال ہوتا تھا کہ ان کو دے دیتے تھے، اپنے لوگ لے لیتے تھے۔ مگر یہ کچھ بھی موقع نہیں ہے، اب وہ عورتوں کو پالنے کی ذمہ داری ہے، تو کیسا پالیں؟ تو ایسے موقع پہ کیا کرتے تھے کہ فوجیوں کے درمیان دیکھ کر ان کو تقسیم کیا جاتا تھا کہ صاحب یہ صاحب کو یہ خاتون دی جاتی ہے، یہ خاتون یہ خاتون۔ اچھا، اس وقت بھی وہ جاتے کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ بلاత్کار تو کر ہی نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جنگوں میں آج فوجوں میں کیا ہے عورتیں سپلائی کر دیتے کہ پریشان ہو جائیں گے ہمارے فوجی تو جو ہے ویشیائیں بھیج رہے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں، اسلام میں کبھی بھی غلط کام نہیں کیا جا سکتا، اور اگر حملہ کر کے آپ جیت گئے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی برا عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن کی تعلیمات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے اوپر کوئی بلاత్کار ہوا، یہ ہوا، بلکہ وہ پکڑ کے لائی جاتی تھیں، اب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ملکیت۔ اچھا، ملکیت میں دینے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ جاتے کے ساتھ وہ جو ہے اس کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کر رہا ہے، اس کو ایک بار ماہواری آنا ضروری ہوتا تھا، ایک بار ماہواری آنے کے بعد ہی اس کے ساتھ جنسی تعلقات رکھے جا سکتے تھے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک اس سے جنسی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ بہت کلیئر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اس کے ساتھ زن و شو کا تعلق پیدا کر دیا اور وہ حاملہ ہو گئی تو اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا تھا، اور وہ بچہ جو اس کے پیٹ سے ہونے والا تھا وہ ایسا سگا بیٹے کے جیسا تھا، اس کو جائیداد میں حق تھا، چاہے بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، اب اس کی سگی بیٹی ہے، وہ عورت تو لونڈی ہے مگر اس کی بیٹی تو جو ہے اس کو پورے حقوق جو ہے باپ کی طرف سے ملیں گے، بیٹا ہوا تو بیٹے کو بھی ہوگا، اب وہ عورت کو بیچ نہیں سکتا، اور اگر وہ شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت اپنے آپ آزاد ہو جا سکتی، اب آزاد کی گنتی میں وہ آتی تھی۔ تو بتایا کہ کسی نکاح کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح ہو چکا ایسی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہ جنگی قیدی بن کے ملکیت میں تمہارے پاس آ جائے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر یہ چیز فرض کر دی، جیسا کتبہ ہے، کتبہ علیکم الصیام، یعنی فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ اب ایسی ہوتا ہے نا ہمارے پاس، ادھر سے آرڈر آ گیا، نوٹس آ گئی، تو نوٹس کیا رہتی، لکھے بھی رہتی مگر وہ کیا ہو جاتی، فرض ہو جاتی۔ ایسا اللہ نے لکھ دیا، فرض کر دیا، تو اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ ایسے نکاح نہیں ہو سکتے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جتنی دنیا میں اب عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے اب حلال ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مگر یہ کہ تم چاہو پیسوں کے بدلے میں، یعنی مہر دے کر، بغیر مہر کے شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر اتفاق سے مہر طے نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا تو مثل مہر رہتا ہے کہ بھئی مچلہ نے 11,000 روپے کا تو 11,000، ان کے خاندان میں 51,000 روپے کا ہے تو 51,000 روپے، تو جو چلن ہوگا، جو رواج ہوگا اس کے مطابق اسے مہر ادا کرنا پڑے گا، مہر کے بغیر نکاح کا تصور نہیں ہے۔ محسنین غیر مسافہین، نکاح کیا جائے اس لیے نہیں کہ بس جسمانی خواہش پوری کرنی تھی، ایک مرد تھا ایک عورت تھا، اب بس اس کو جوش آ گیا، جذبہ آ گیا، تھوڑی دیر کے جن سے تعلقات رکھے، آج معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ مسافہین یعنی عشق بازیاں کرنا، غلط طریقے سے زنا کاری کرنا، سمجھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب پیسے دے کے بھی کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پیسے دینے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں یہ لکھا گیا تو کچھ یہ مطلب نکالتے کہ بھئی پیسے دیے تو پیسے دیے تھے تو حلال ہو جاتے نا، نہیں ہے، تمام مفتیان کرام کے پاس نہیں ہے، صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ چیز بھی ملتی ہے مسئلے میں کہ اس کو وہ حد جاری نہیں ہو سکتی خالی،
مگر وہ گنہگار ہیں، بری بات ہے، یہ بات تو جو ہے اس کو سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ متع جو کہتے ہیں آج کل شیعوں میں بھی جاری ہے، پہلے ہوتا تھا لیکن پوری اہل سنت الجماعت جو ہے اس کے خلاف ہے کہ ٹیمپرری نکاح نہیں ہو سکتا ٹھہرا کے کہ بھئی 6 مہینے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ نکاح میں یہ ہے آدمی کے اندر بہت پاکیزہ جذبات ہوں کہ میں اپنے خاندان کو بڑھانے کے لیے، اپنے دین کو بڑھانے کے لیے اس عورت کو اپنے قبضے میں لیتا ہوں، بہت پاکیزہ تعلقات ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ بتاؤ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ صحابہ جھیپ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ غیر عورت کے ساتھ رات گزارے تو کہا گناہ ہوگا۔ تو ایسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے تو عین عبادت کی رات، اس لیے کہ یہاں وہ نہیں ہے جنسی خواہشات پوری کرنے کی، نہیں جلدی نہیں پڑی ہوئی ہے کہ اب سہاگ راتی چھتا ایسا فلاں ہو گیا، وہ واہ لوگ لگے ہوئے رہتے جیسا کہ جنسی تعلقات کے واسطے، وہ تو گھر بسانے کے لیے محبت کے تعلقات رہتے ہیں۔ ہاں وہ بھی سیٹسفیکٹری ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمزوری ہو رہی تو دیکھنا چاہیے، بتانا چاہیے، لیکن جو ہے نا یہ تو ثانوی رہتے، بعد میں تو لوگوں نے پکاتے انہوں کھاتے، پھر بچے ہوتے سب ہوتے، وہ تو سیکنڈری چیز ہو جاتی بعد میں، وہ بھی ضرورت ہے۔ اسلام نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، اس کو بھی بہت جنسی تعلقات کو بھی جو ہے اہمیت دی ہے تمہارے پاس، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ جاتی ہے پھر آدمی کی ضروریات اس سلسلے میں کم ہوتی ہیں اور زیادہ وہ اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسا اچھا بنے گا، ہمارا خاندان کیسے اچھا ہوگا، ہمارے رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے، یہ چیز زیادہ اہم اس کے اندر جو ہے ہوتی ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو، جسمانی فائدہ اٹھا لو اور جسمانی تمہارا تعلق ہو جائے، جو متاع اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہے تو خوش دلی سے جو ہے ان کے مہر جو ہے ادا کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اب اس کے بعد بہت اچھے ان کے تعلقات ہو گئے اور 11,000 روپے تھا، لیکن بیوی نے کہا کہ کہاں دیتے، آپ 5,000 دے دو بس ختم ہے، خوشی سے۔ مگر اگر وہ بعد میں کبھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، مطلب ہے کہ اس وقت وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی، بس ایسی محبت میں کہا تھا، لیکن وہ پورا سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہے تو یہ کم زیادتی بعد میں میاں بیوی کے درمیان ٹھہرا کے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود پھر بعد میں بیوی مانگ رہی ہے تو مطلب اس کو شوہر کو دینا پڑے گا، قاضی کہے گا کہ تم اس کا پورا مہر ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ ساری حکمت کی باتیں جانتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اب دیکھیے نکاح کب ہوتا ہے؟ جب آدمی ایک عورت کا خرچ برداشت کر سکتا ہے۔ اب خرچ برداشت نہیں کر سکتا تو ایسا آدمی نکاح کے قابل نہیں ہے۔ نکاح کی شرطوں میں کہ اس کا نان نفقہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں آدمی ہو تو ہی نکاح کرے گا، اب ہے نہیں، نکاح کس بات سے کرے گا، وہ کیسا اس کو پالے گا؟ ہاں یہ بات اور ہے اگر وہ تعلیم لے رہا ہے اور اس کے والد یہ ذمہ داری لیں کہ جب تک اس کو نوکری نہیں لگے گی، جب تک اس کا خرچہ پانی سب میرے ذمہ رہے گا، پورے معاشرے میں بات یہ طے ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اصولی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی نکاح کر رہا ہے اس کی استطاعت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پالے پوسے، اس کے بیماری کا خرچ ہے، سب خرچ ہے، یہ سب اس کا رہن سہن، اگر اس کے گھر میں نوکر وغیرہ تھے تو نوکر وغیرہ رکھنا، یہ سب ہے۔ طولن یعنی صاحب فضل، صاحب حیثیت آدمی، تو اب اگر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اتنی، اب اس کے بہک جانے کا بھی ڈر ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں اتنے کہ بھئی اس کو جو ہے نا بیوی کو پال سکیں، تو اب کیا کریں گا؟ ان ينكح المحصنات المؤمنات، ایسی محسنات جو خاندانی رہتی ہیں ان کو پروٹیکشن زیادہ رہتا ہے تو گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ سمجھو ایک عورت ہے، خاندانی عورت ہے، بیٹی ہے، اس کو سب رہتا ہے، پردے میں لے کے جاتے، پردے میں لاتے، باپ دیکھتا ہے، بھائی دیکھتا ہے، تو اس کی عزت کی زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔ اب سمجھو کسی کی لونڈی تھی وہ، تو وہاں تو یہ تھا کہ وہ تو آدمی اس سے جنسی فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، بتایا گیا، تو مگر آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والی عورتیں ہیں، زیادہ جا رہی باہر، ان کی حفاظت کا مسئلہ پیش نظر ہو جاتا ہے نا، تو خاندانی لوگ اس کو بولتے جس کی عزت کی پوری حفاظت ہو سکتی ہے، ان کو حصار مل جاتا ہے، ایک محفوظ خلا مل جاتا ہے ان کے گھر میں جانے آنے میں۔ تو اب ایسی عورتوں سے وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہماری بیٹی کو تو اچھا رکھنا ہے تم کو، ہماری بیٹی تو ایسا کام کو نہیں جا سکتی، کچھ نہیں۔ مگر پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر اس کے باوجود گناہ ہونے کا، زنا ہونے کا ڈر ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟
فَمِمَّا مَلْكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تو تم ایسے عورتوں سے شادی کرو جو کسی کی باندھی ہیں. اب سمجھے جنگ میں سے پکڑ کے آئی ہوئی ہے اور وہ آدمی اس سے جنسی تعلق رکھ رہا ہے، مگر اس سے یہ بولے کہ صاحب تم مت رکھو اب سے، اب وہ میرے نکاح میں دے دو، تو وہ آدمی اچھا تھا کہ چلو ایک نوجوان ہے اس کا مرضا. اب وہ جو مالک ہے نا وہ جنسی تعلق نہیں رکھے گا اب اس کو، مطلب وہ اس شرط پہ معاہدہ ہوگا اس کے ساتھ، مالک کے ساتھ بھی اس کے، کہ اب یہ جو صاحب شادی کر رہے ہیں انہی سے کہ اس کے جنسی تعلقات رہیں گے. تو یہ اس طریقے کے نکاح ہو سکتے ہیں باندیوں کے ساتھ. واللہ عالم بایمانکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. دیکھیے سارے مسلمان برابر ہیں، غریب ہو، چھوٹا ہے، نوکری کرنے والا ہے، کروڑ پتی ہے، تو پیسوں کے اور ایمان میں فرق نہیں ہے نا، ایمان تو سب کا برابر ہے. تو اگر ایمان والی وہ لونڈیاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے شادی ہو سکتی ہے، باندیاں ہیں. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، سارے انسان برابر ہیں، ایکول ہیں، سب برابر عبادت کر رہے، روزے رکھ رہے، قربانی دے رہے، اللہ کو مان رہے، اس کا ذکر کر رہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور تم ان کے ساتھ نکاح کرو ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت لے کے، ان کی اجازت سے پروٹیکشن کے ساتھ ہونا. تو اس کو معلوم ہوگا صاحب اب یہ نکاح میں گئی بھی ہے، میں اب اس سے جنسی تعلق نہیں رکھوں گا، البتہ میرے دوسرے کام تو وہ کرے گی، گھر میں آئے گی، فرشی دھوئے گی، کپڑے دھونا ہے، کھانا پکانا ہے، جو بھی غلاموں سے کام لے رہے ہیں وہ تو لے گا ہی وہ اس سے کام، صرف یہ تعلق جو ہے وہ نہیں رکھے گا اور یہ لڑکا رکھے گا اس سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے جو مہر بھی ہیں جو معروف طریقے سے دینا ہے تو وہ اس کے مہر جو ہے ان کے ادا کرو. محسنات غیر مسافحات، یہاں بھی کہا کہ نکاح کی بندشوں کے ساتھ ہے، یہ ایسا نہیں کہ باندھی ہے تو اس سے تعلقات پیدا ہو گئے، چلو کیا ہو رہا ہے. آج بھی بہت سے لوگ بول دیتے ایسا ہے اسلام میں ہے، ایسا نہیں ہے اسلام میں. ایسا کسی سے بھی کیسا تعلق رکھ سکتے آپ اس کو خاص کر کے رکھیل بنا کے، اسلام میں اس کی اجازت جو ہے بالکل نہیں ہے. نکاح کے ساتھ ہے کہ نکاح کر کے وہ اس کے ساتھ رہے گا. ولا متخذات اخدان، اور چوری چھپے معاہدے بھی مت کرو. اب فلموں میں بتاتے تھے اب ہم تمہارے ساتھ ہی شادی کریں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہیں. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، غلط بات ہے نا. کوئی لڑکی بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح بھی درست نہیں سمجھا جاتا. لڑکی جب ہے تو اس کے ولی باپ کو معلوم ہونا چاہیے، باپ کوئی اس کا ولی ہونا، وہ بھاگ کے جا کے شادی کر دے رہی، تو اسلامی نقطہ نظر سے کیسا ہے. تو اس میں آپ فقہا سے، مفتیان سے پوچھ سکتے، نہیں ہو سکتا. اور ایسی چوری چھپے عشق کے باتیں کرنا، وعدے کرنا، چھپ چھپ کے فون پہ باتیں کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے. نکاح کے بعد سب یہ جائز ہے، نکاح کے بعد آپ ایسا کر سکتے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. مگر جب اب وہ نکاح میں آ گئی، باندھی آ گئی، نکاح میں آ گئی اس کے، مگر اب اس سے زنا سرزد ہو گیا کیونکہ پروٹیکشن نہیں ہے نا. اس کو گئے وہ مالک تھا، مالک نے نہیں کرا، اس کے بیٹے نے کرا، وہ کوئی تو بھی تھے دوسرے، وہ انہوں نے سمجھے باندھی ہے، اس پہ ہاتھ ڈال دیے. اب ایسے ہوتا ہے غریبوں کی جو عورتیں رہتی ہیں نا محفوظ نہیں رہتی نا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پیسے کمانا چاہیے ہر مرد کو بھی، عورت کو بھی پیسوں کے ساتھ پروٹیکشن کرنا چاہیے، اپنے گھر کی حفاظت. یہ اسلام اس کو بہت پروٹیکشن دیتا ہے. اگر بزنس بھی کر رہی ہے خاتون، یہ وہ تو پروٹیکشن کے ساتھ کرے، پوری عزت کے ساتھ کرے، زور سے بات کرے، نرمی سے بات نہ کرے، پردہ کریں، یہ سب ہونا چاہیے. جب ایسا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر پھیل جاتے ہیں تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اب غریب ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے. اب دیکھتے ہیں نا، اب کہانیوں میں بھی دیکھتے اس کے پیچھے پڑ جاتے. ایک عورت ہے سمجھو، اس کے باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، اب باپ بھی مر گیا، اکیلی لڑکی، دیکھو اس کا حال کیسا کرتا. پہلے بھی کرتے، فلموں میں بھی بتاتے. جو بھی عورت ایسا کمزور ہو جائے گی اس کا سرپرست نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی قوام ہونا چاہیے. شوہر نہیں ہے تو بیٹا نگرانی کے واسطے ہونا چاہیے، بیٹا نہیں ہے بھائی کی نگرانی میں رہنا چاہیے. اکیلے رہنے میں زیادہ نقصانات ہیں، اس لیے سفر کرنے میں وغیرہ جو محرم کی بات کہی جاتی ہے اسی لیے ہے کہ اکیلی عورت کے ساتھ لوگ زیادتی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ چیز بتائی گئی کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی ان کو سزا دی جا رہی 100 کوڑے کی ہے تو ان کو 50 کوڑے جو ہے دیے جائیں گے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ ان کے لیے ہے جن کو جو ہے نا ڈر ہے گناہ کا، مصیبت میں پھنس جانے کا. اللہ تبارک تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ نوجوان بھی ایسے عورتوں سے شادی نہ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ تو ایسے وقت ہے کہ نہیں صاحب اب میرا کیا ہو جاتا ہے، کام کالا ہو جاتا ہے، کیا کرنا، تو ایسے وقت شادی کر لو پھر ایسا.
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس کو بہت ڈر ہے وہی کام کرے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے نوجوانوں کو پے در پہ روزے رکھنا چاہیے اور پھر خاندانی عورتوں سے ہی شادی کرنا چاہیے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اس پہ تم صبر کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، بہکو نہیں، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جب تمہارے پاس پیسہ ہے، صاحب حیثیت ہو جاؤ، تو ایسے موقع پہ خاندانی لڑکیوں سے شادی کرو تم۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحیم کرنے والا ہے۔ تو اس میں بہت سے اور مسئلے آتے ہیں جہاں بھی آ گیا، یہ تو کیا ہے تذکیر کے طور پہ، ہم یہاں جو قرآن پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نے بحث، ہم سمجھتے ہیں ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، تب نماز میں یہ سب پڑھتے ہے نا، اب مولانا پڑھ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں پیچھے کیا ہے، کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، مسئلے معلوم ہو رہے کیا، اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے نماز میں آ گئے تھے یہ آئے تھے، معلوم ہو گئی سمجھیے ہم کو، تو اب ہمیشہ کے واسطے معلوم ہوگا کیا راستہ ہے پھر اس کا، کتنا صحیح ہونا چاہیے۔ اچھا لوگ کچے پڑھ کے معلوم کرتے مسئلے اور اس میں اتنے گناہ اور اتنے غلطیاں کرتے کہ پوچھو مت، تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں مفتیان اکرام؟ اب آپ دیکھیں گے کہ چاہے دیوبند کی ہو، بریلوی کی، اس کے سائٹس پہ آ گئے ہیں، آپ ایسے ہی ہوں انگلی دبائیے، اس پہ کیا فتویٰ ہے، اس پہ کیا فتویٰ ہے، سب معلوم ہو جائے۔ اور لیکن پھر ذرا سچویشن گنجلک نظر آ رہی ہے تو کسی مولانا سے پہلے پوچھ لیجئے، پھر بڑے مفتی سے پوچھ لیجئے، ایک سے دو جگہ سے آپ فتوے منگائیے اس کے سلسلے میں، تو یہ سارے مسئلے، اور اس پہ جب عمل کریں گے نا تو پھر قرآن کی برکات ہوں گی۔ اب کبھی یہ پڑھے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں، اور جیسا میں بازار میں بھی دیکھ رہا ہوں پورے بزنس مسلمانوں کے غیر مسلموں کے کچھ برابر ہیں۔ اب تم کتنے بھی دن یہاں قرونت نازلہ پڑھو، کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تمہارے اوپر تم کو بچا دیں گا، سارے کام ویسے ہو رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے ناپ تول میں کمی مت کرو، وہاں مسلمان ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اور اب یہاں سب تراویح کا اہتمام، سب تراویح پڑھ کے بول رہے ہیں، اور تراویح میں بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ویل للمطففین، تباہی ہے اس کے لیے جو ڈنڈی مار رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، سب مل کے پڑھ رہے اور بول رہے آج ہم نے اور وہاں جا کے جھوٹ بول رہے ہے نا، تو جو بھی جھوٹ بولا اس پہ لعنت کئی گنا بڑھ کے رمضان میں پڑ رہی ہے۔ اب ہم بول رہے کیا ہے کہ اتنے رمضان گئے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے اوپر، ورنہ رمضان ایسا ہے کہ مجھے بتائیے، شب قدر ایسی ہے، ارے زندگی ایسی بدلنا چاہیے، پوری ایسی خوشیاں آنی چاہیے، ایسی روحانی معلوم ہونا چاہیے، جیسا آپ کھانا کھانے کے بعد کیسا قوت محسوس کرتے ہیں، اچھا خوب بریانی کھا لیے، کھائے محسوس ہوتا، ہاں وہ گاورانی مرغ کھائی، کہا صاحب آ گئی ذرا طاقت دکھ رہی ہے نا، محسوس بھی ہوتا ہے، انڈے کھا رہے روز لوگ، یہ کھا رہے، تو بالکل ایسا یہ قرآن ہے، یہ روح کو اتنی قوت دیتا ہے، آپ گناہ نہیں کر سکتے، بالکل ڈٹ کے بات کر سکتے، انصاف کر سکتے، آپ ایسے چھوٹے ہو جاتے کیا؟ اس کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، مومن یعنی ایمان والے ہوں، یہ اللہ ہمارے رب نے، کائنات کے رب نے یہ کتاب بھیجی ہے اور اس میں سارے احکام ہیں، اور اس پہ جو بھی عمل کرے گا وہ بھی یقیناً طاقتور ہوگا، دنیا میں بھی، اس کو دنیا میں بھی کوئی دبا نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہاں سمجھوتا کرے، خدا سے زیادہ بندوں سے آدمی ڈر رہے تو پھر اللہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ آدمی کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، واتقوا اللہ، اور صحیح بات کرنی چاہیے، پھر دیکھیے اس کے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں، کوئی اس کو پھر دنیا میں نقصان زیادہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ اپنی پناہ میں اس کو لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔